الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سانحہ جڑا والا اور اس کے متعلق اسلامی نقطہ نظر پر بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، چھان بین کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر چڑھ دوڑو اور پھر اس پر جو تم نے کیا ہے اور پشیمان ہو کر رہ جاؤ۔ تو محترم سامعین، گزشتہ دنوں جو ہے وہ جڑاں والا میں ایک بہت بڑا سانحہ رونما ہوا جس نے ملت اسلامیہ اور پاکستان پر خصوصی طور پر بہت گہرے اثرات چھوڑے، اور یہ کوئی عرصے پاکستان میں پہلا سانحہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی سانحات ہو چکے، اور ان میں جو مالی اور انسانی نقصان ہوا اور پھر اسلام اور پاکستان کا جو تصور ہے، امیج ہے، وہ جو گہنا گیا، اس کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر کوئی بھی خبر لے آئے تو اس پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کر لینا چاہیے اور اس پر کوئی فوری طور پر رد عمل نہیں دینا چاہیے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ صبح جو ہے وہ کچھ اوراق ملے، قرآنی اوراق جن میں کچھ توہین آمیز کلمات تھے، اور وہاں کے ایک مقامی پادری کے 2 بیٹوں کی تصویریں تھیں۔ اب اس واقعہ کے بارے جو ہے وہ مختلف نظریات سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر جو ہے وہ کسی یورپی ملک کی شہریت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کیا ہے، اور کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں کا جو مقامی اسسٹنٹ کمشنر تھا وہ بھی عیسائی برادری سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کی جاب ختم کروانے کے لیے جو ہے وہ خود سازش کی ہے۔ تو واقعہ کچھ بھی ہو، اس کے نتیجے میں جو گرجا گھر جلائے گئے ہیں اور عیسائی برادری کے لوگوں کے جو گھر جو ہیں ان کو آگ لگائی گئی، نظر آتش کیا گیا، تو اس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا ایک اسلامی ملک میں غیر اسلامی جو غیر مسلم لوگ ہیں تو ان کو رہنے کی اجازت ہے، اور ایک اسلامی ریاست جو ہے ان کے جان، مال، عزت، آبرو کی اسی طرح محافظ ہے جیسے وہ مسلمانوں کے مال، جان اور عزت و آبرو کی محافظ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے عرض پاکستان میں بہت سارے سانحات رونما ہوئے۔ اس سے پہلے 1971 کا سانحہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں، جس میں تو اسلام کے نام پر لیا جانے والا ملک جو ہے وہ 2 لخت ہو گیا، اور اس کی بھی جو رپورٹ تھی وہ آج تک سامنے نہیں آ سکی۔ اسی طرح کارگل کا بھی ایک واقعہ ہوا، اس میں بھی بہت زیادہ نقصان ہوا، لیکن آج تک جتنے واقعات ہوتے ہیں ان پر انکوائری کمیشن تو بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ 0 + 0 = 0 کے نکلتا ہے، اور ہم جو ہے بطور قوم جو ہے کسی بھی واقعہ سے کوئی سبق حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وہاں جب یہ جڑاں والا میں واقعہ ہو رہا تھا تو خبریں جو ہے لمحہ بلمحہ آ رہی تھی، اور کس طرح موب جو ہے وہ اکٹھا ہوا، مساجد میں اعلانات ہوئے
اور ایک گرجا گھر کو نظر آتش کیا گیا، اس کے بعد پھر دوسرے کا رخ، تیسرے کا رخ، اور متعدد گرجا گھر جو ہیں ان کو جلایا گیا۔ تو اسلام کی نظر میں چاہے کوئی مسجد ہو، کوئی مندر ہو، عیسائیوں کا گرودوارا ہو، عیسائیوں کا گرجا ہو، یا سکھوں کا گرودوارا ہو، یا یہودیوں کی کوئی عبادت گاہ ہو، تو اسلام جو ہے وہ کسی کی بھی عبادت گاہ پر حملے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ توہین قرآن، توہین رسالت اور دوسرے جو ہیں اس کے لیے باقاعدہ قوانین موجود ہیں۔ تو اس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی توہین رسالت کا واقعہ دیکھتا ہے تو اس کو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کے پاس پہنچنا چاہیے، ان کے سامنے ثبوت رکھنے چاہیے، اور عدالتی طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ سماعت ہو، اور اس میں جو لوگ توہین رسالت میں ملوث پائے جائیں تو ان کو قانون کے مطابق کڑی اور قرار واقعی سزا دی جائے۔ لیکن اگر کوئی کسی پر جو ہے ذاتی رنجش یا کوئی انتقام لینے کے لیے جھوٹا کوئی دعویٰ کرتا ہے توہین رسالت کا یا توہین قرآن کا، تو اس کے لیے بھی باقاعدہ قانون سازی ہونی چاہیے اور اس کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ آخر کب تک ہم جو ہے وہ اسی طرح قیمتی جانیں اور قیمتی مال اور املاک جو ہے ان کا نقصان برداشت کرتے رہیں گے؟ تو خدا را قانون نافذ کرنے والے ادارے جب جو ہے وہ اطلاعی ذرائع جو ہیں یا میڈیا والے جو ہیں وہ لمحہ لمحہ کی خبر رکھ سکتے ہیں، تو ہماری جو خفیہ ایجنسیاں ہیں ان کے پاس ان سے بھی زیادہ ذرائع موجود ہیں، اور ان کو بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کو نقصان بسیار کے بعد جو ہے وہ کمیشن بٹھانے کی بجائے جو ہے وہ پرو ایکٹیو ہو کر پہلے سے جو ہے وہ اقدامات اٹھانے چاہیے، تاکہ اس طرح کے سانحات جو ہیں وہ دوبارہ رونما نہ ہوں۔ تو اس واقعہ میں عیسائی برادری کے جتنے بھی گرجے جلائے گئے ہیں یا ان کے گھر جو ہیں ان کو نظر آتش کیا گیا ہے، تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو اسلام کے صحیح نظام عدل کے مطابق جو ہے پورا انصاف ملنا چاہیے، اور اس میں جو مجرم جو ہیں وہ ملوث پائے جائیں، تحقیقات کے بعد ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔